हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, आज शय मसीह। और मेरा ईमान है कि आप सब खुश हैं और खुदावंद आपके साथ है। खुदावंद आपका हाथी और मददगार है। खुदावंद हमारा भी हाथी और मददगार है। और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि उसने हमें अपॉर्चुनिटी दी है कि हम खुदावंद के नाम को जलाल दें इस लाइव सेशन से। और आज जितने भी लोग हमें फेसबुक पर ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उन सब के लिए बरकत चाहता हूँ। और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि खुदावंद ने आज हमें हमारे घर में खुदावंद के अजीम खादम आए, पास्टर मैनुअल फजल साहब, हम आपको वेलकम करते हैं इस लाइव सेशन में। इसी तरह पास्टर साजिद साहब आपको वेलकम करते हैं इस लाइव सेशन में। तो अभी जब हम खुदावंद के नाम को जलाल दे रहे हैं, वर्शिप करते हैं, कलाम सुनते हैं, तो मेरा ईमान है कि खुदावंद आप सबकी ज़िंदगी में बड़े बड़े जलाली काम करें। आए अजीज़ो, हम दुआ करते हैं और बाकायदगी से अपनी इबादत का आगाज़ करते हैं। आसमानी बाप, हम तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में तेरा शुक्र करते हैं कि तू भला है, तेरी शफ़क़त अब्दी है, तू वफ़ादार खुदा है। खुदावंद तू कहर करने में धीमा है और शफ़क़त और वफ़ा में गनी है। खुदावंद तू सदा छिड़कता ना रहेगा, तू हमेशा गज़बनाक ना होगा, बल्कि खुदावंद तू अपनी शफ़क़त को हमारे लिए याद करेगा। खुदावंद जिस तरह दाऊद कहता है कि खुदावंद तू मुझे मेरी गुनाहों से, ख़ताओं से याद ना कर, बल्कि अपने रहम से याद कर, अपने फ़ज़ल से याद कर। इसी तरह खुदावंद तू आज हमें भी अपने रहम से और अपने फ़ज़ल से याद कर। और खुदावंद तेरा बंदा पालूस कहता है तेरा फ़ज़ल ही मेरे लिए काफ़ी है। और खुदावंद तेरा बंदा ये भी कहता है जब मैं कमज़ोर होता हूँ तभी तो मैं ज़ोरावर होता हूँ, क्योंकि खुदावंद मेरे साथ है। इसी तरह खुदावंद जब हम तेरी वर्शिप करने वाले हैं, जब हम तेरे नाम को ऊंचा करने वाले हैं, तो खुदावंद तू हमारे साथ होना, हमारा हादी मददगार होना, तेरा पाक रूह एक भी लम्हा हमसे जुदा ना होने पाए। और खुदावंद तेरी हुजूरी, तेरी मामूरी हमारी ज़िंदगी में काम करे। और खुदावंद ये लाइव सेशन से बहुत से लोग बरकत पाएँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। अभी हम वर्शिप करेंगे खुदावंद के खादिम के साथ मिलकर, पास्टर साजिद साहब के साथ मिलकर वो हमें वर्शिप में लेंगे। सो आइए मेरे अज़ीज़ों, हम मिलकर खुदावंद की हुजूरी में ज़बूर बांधे गाएंगे और खुदावंद के नाम को जलाएंगे। सो मिलकर ही ज़बूर को गाएंगे। तेरियां सिफ़तां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा, तेरियां सिफ़तां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा, मेरे रब आए हैं चंगी गीत करना शुक्र खुदा, मेरे रब आए हैं चंगी गीत करना शुक्र खुदा।
हालेलुया। यकीनन खुदावंद ही हमारी पनाह है, वही हमारी ढाल है, वही हमारी सिक्र है। अजीजों, मैं एक गवाही को सुन रहा था, एक खादम की गवाही को सुन रहा था। वो डेली जाकर लोगों से कहता था, माय नेम इज़ डेविड मसीह, माय नेम इज़ डेविड मसीह। वो ज़्यादा तो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वो अपने नाम से लोगों के साथ मसीह की मोहब्बत को उनके साथ बांटता था कि मैं मसीही हूँ, मैं मसीही हूँ। और एक दफ़ा उसके घर में डाकू आ गए, और उसके घर में जब भी डाकू आते थे तो उसके इर्द गिर्द, उसके घर के इर्द गिर्द पाक फरिश्ते खड़े होते थे नंगी तलवारें लेकर, और वो जो डाकू थे वो वापस चले जाते थे। और एक दिन जब डाकू आए तो उसके
घर के इर्द गिर्द वो फरिश्ते नहीं खड़े थे, तो डाकुओं ने अपनी तलवारों से उसका खैमा फाड़कर उस घर के अंदर गए। तो उससे पूछा कि हम इतने दिन से आ रहे हैं, तो वो डाकू वो फरिश्ते खड़े होते हैं और वो नंगी तलवारें लेकर खड़े होते हैं, आज क्यों नहीं खड़े हुए? और उसने कहा कि मैं आज कमज़ोर हुआ, मेरी कमज़ोरी की वजह से आज वो वहाँ पर खड़े नहीं हुए। मैं डेली अपने खुदा से कहता था कि मेरे खैमे के नज़दीक अपनी ढाल लगा दे, अपनी सिपर लगा। तो आज मैंने इसको नहीं किया अप्लाई, तो आज आप लोग मेरे ऊपर अटैक करने को आ गए। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि खुदावंद ही हमारी पनाह है, वो ही हमारा मोहकम किला है। तो डेली आप उससे कहें कि खुदावंद मेरी ज़िंदगी पे अपने पाक फरिश्तों को मदू कर, ताकि दुश्मन और दुश्मन की सारी चलाकीकारी मेरी ज़िंदगी से दूर रहे। अभी इसी तरह हम वर्शिप में आगे बढ़ेंगे और हम और खुदावंद की सताइश करेंगे। तो ये मिलकर गीत गाएंगे, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, यीशु आया है। बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा हम तेरा शुक्र हो, Oh yes sir. हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू भला है, तेरी शफ़क़त अबदी है, तू वफादार खुदा है। खुदा तू आज हमने जब तेरी सताइश की है, तो यकीनन खुदा तूने हमें बरकत दी है, यकीनन तूने खुदा हमारी ज़िंदगियों के बंधनों को तोड़ा है, हमारे जुओं को खोला है। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। इसी तरह खुदावंद अब जब हम तेरे कलाम को सुनते हैं, तो हमारी ज़िंदगियों में तेरी फेवर काम करे। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ खुदा के खाकर पास सच से कलाम के लिए दुआ करेंगे। बुजुर्ग आसमानी बाप, यीशु के पाक और प्यारे नाम में हम तेरी बारगाह अक़दस में हाजिर हैं, तुझे मुबारक कहते हैं, तुझे सजदा ताज़ीम पेश करते हैं। तेरी हम्द सना जो हमने तेरे हुजूर में की है, यकीनन उससे महसूस हुआ। हड्डियों की ताज़गी है, हमारे सारे जिस्म की सेहत और हयात अब्दी का मंबा है। अपने बंदा का मुंह बन जाना खुदावंद, और हमसे हम कलाम होना। जो लोग स्पेशली वॉच कर रहे हैं उनके लिए दुआ गो हैं कि वो तेरे कलाम की उम्मीद सच्चाइयों से वाकिफ हो सकें, तेरे कलाम को सुनें, समझें, दिल में रखें, अमल पैरा हो सकें और तेरे नाम की तारीफ और सताइश कर सकें। शुक्रगुजारी करते हुए ये दुआ मांगते हैं यीशु के प्यारे नाम में, आमीन।
हम खुदाम के खादम को पास्टर मैनुअल फजल को मौका देते हैं कि वो हमारे साथ खुदाम की शीरी और मीठी आवाज़ शेयर करें ताकि हम सब बरकत पा सकें। इसी के अजीम नाम में तमाम अजीज़ों को जो इस वक्त वाश खाने सलाम और शर्फ अपने और अपनी टीम की तरफ से बरकत चाहते हैं। तो आज हम खुदा के कलाम में से चंद बातें देखेंगे, क्योंकि पिछले दिनों में हमने खुदा के कलाम की बातों पर गौर किया था। तो उसमें हमने ये भी सीखा था कि इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर हम कैसे बच सकते। और फिर हमने दूसरे मैसेज में ये देखा कि हमारा खुदावंद ऐसा सरदार काहन है जो हमारी कमज़ोरियों में हमारा हमदर्द होता है। तो आज हम देखेंगे कि हमें इस धरती पर रहते हुए कैसे ज़िंदगी बसर करनी। मेरे साथ निकालिएगा पहला पतरस उसका 5वां बाब उसकी 6ठी आयत से 11वीं आयत तक। थोड़े वक्त में हम बहुत सी बातें सीख सकेंगे। यूँ लिखा है, बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सरबुलंद करे, और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। तुम होशियार और बेदार हो। तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गर्जने वाले शेर बबर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। तुम ईमान में मजबूत होकर और ये जानकर उसका मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में हैं ऐसे ही दुख उठा रहे। अब खुदा जो हर तरह के फजल का चश्मा, जिसने तुमको मसीह में अपने अब्दी जलाल के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी मुद्दत तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें कामल और कायम और मजबूत करेगा। अबलाबाद उसी की सल्तनत रहे। आमीन। खुदा के कलाम के वसीला से हमें बरकत मिले। इस कलाम के हिस्सा में हम देखते हैं कि चंद बातें ऐसी हैं जिन पर हमें अमल पैरा होना है ताकि हम कामयाब ज़िंदगी इस धरती पर गुजार सकें, फतहमंद ज़िंदगी गुजार सकें, और खुदा हमें अपनी ब्लेसिंग से माला माल करता है। तो खुदा का बंदा पतरस जो यीशु मसीह के साथ तकरीबन 3.5 बरस रहा, जब यीशु मसीह इंसानी रूप में इस धरती पर आए हुए थे, तो उसने यीशु मसीह से बहुत कुछ सीखा। यीशु मसीह की ज़िंदगी पर उसने गौर किया और उसने यीशु मसीह की तालीम को सुना, यीशु मसीह के मौजूदात को देखा और उसके अजायबात को देखा, उसकी कुदरत को काम करते हुए देखा। तो यहाँ पर वो हमें सिखा रहा है कि हम अगर चाहते हैं कि खुदा हमें सरफराज करे तो हमें क्या करना है। तो उसने हमें एक फार्मूला बताया है कि खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो, वो तुम्हें वक्त पर सरबुलंद करेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा का बंदा कहता है खुदा के कभी हाथ के नीचे। तो खुदा का हाथ जोरावर हाथ है, खुदा का हाथ कुदरत वाला हाथ है, खुदा का हाथ बरकत से भरा हुआ हाथ है। और जब हम उसके हाथ के नीचे रहते हैं तो खुदा हमें फिर अपने वक्त पर सरफराज करता है, सरबुलंद करता है। तो हमें यानी खुदा के हाथ के नीचे फरोतनी से रहने का मतलब जो है
ہم نے خدا کی تابعداری میں زندگی گزارنی. ہمیں جب ہم زبور 91 پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا. یعنی جو حق تعالیٰ کے پردہ میں آ جاتا ہے، اس کی قربت میں، اس کی نزدیکی میں آ جاتا ہے، اس پر خدا کا ہاتھ ٹھہر جاتا ہے، خدا کا مسا آ جاتا ہے، خدا کی بلیسنگ آ جاتی ہے اور خدا اسے اپنی پناہ میں رکھتا ہے. تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے رہیں گے تو خدا ہمیں اپنے وقت پر کیا کرے گا؟ سربلند کرے گا. ہم جب خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی زندگی پر غور کرتے ہیں کہ وہ اپنے پورے جاہ و جلال میں تھا، خدا باپ کے دائیں ہاتھ تھا، لیکن خدا باپ نے اسے اس دھرتی پر بھیجا اور اس نے اپنی زندگی کے زمینی زندگی کے آخری سانسوں تک وفاداری اور فرمانبرداری، تابعداری دکھائی. تو لکھا ہے کہ وہ یہاں تک فرمانبردار رہا کہ اس نے موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی، اور خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. پریز دی لارڈ. تو میرے عزیزو، جب ہم یسوع مسیح جو خدا کا کلام ہے، کلمہ ہے، بیٹا ہے، اس کی زندگی پر غور کرتے ہیں کہ وہ اس دھرتی پر آ کر خدا کی تابعداری میں رہا، تو ہم یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں. ہمیں بھی اپنی زندگی کے آخری سانسوں تک خدا کی وفاداری میں، تابعداری میں زندگی گزارنی، تاکہ خدا ہمیں بھی ایک دن کیا کرے؟ سربلند کرے. خدا کی طرف سے دو طرح کی ہمیں سرفرازی ملتی ہے، ایک جسمانی سرفرازی ہے، ایک روحانی سرفرازی ہے. جسمانی سرفرازی اس دھرتی کے لیے ہے، لیکن روحانی سرفرازی جو ہے وہ ہمیں بلندیوں پر لے کر جائے گی، خدا کی بادشاہی میں لے کر جائے گی، خدا کے تخت کے پاس لے کر جائے گی. تو جیسے یسوع مسیح کو بھی خدا نے بہت سربلند کیا. ٹھیک ہے، اب خدا کہاں ہے؟ خدا یسوع مسیح کہاں ہے؟ خدا باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھے ہیں. آمین. ہماری شفاعت کرتے رہتے ہیں. تو ہم سے کئی غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن جب معافی مانگتے ہیں تو یسوع مسیح ہماری شفاعت کرتے ہیں، ہمیں معافی مل جاتی ہے. لیکن کوشش کرنی ہے کہ ہم نے غلطیوں سے مبھرا زندگی گزارنی ہے. تو یسوع مسیح کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے اسے بہت سربلند کیا، ہمیں بھی بہت سربلند کرے گا. اس دھرتی پر ہمیں خدا جسمانی طور پر بھی سرفراز کرتا ہے، ہمارا خیال کرتا ہے، ہماری ساری ضرورتیں کو پورا کرتا ہے، کیونکہ خدا جانتا ہے کہ ہم کن کن چیزوں کے محتاج ہیں. آمین. پریز دی لارڈ. وہ جانتا ہے کہ ہم کن کن چیزوں کے محتاج ہیں، اور کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مانگنے کے بغیر ہی ہمیں خدا پرووائڈ کر دیتا ہے. ہمیں یہ اس کی بڑی شفقت ہے، اس کا بڑا رحم ہے. تو اس دھرتی پر رہتے ہوئے بھی ہمیں جسمانی طور پر سرفرازی ملتی ہے جب ہم خدا کی راہ پر چلتے ہیں. کئی دفعہ ہمیں ایسے لوگ بھی عزت دیتے ہیں جن سے ہم کبھی توقع نہیں کر سکتے. ہمیں لیکن یاد رکھیں، جب خدا ہمیں عزت دیتا ہے تو خدا لوگوں کے دلوں کو بھی ہماری عزت کے لیے تیار کرتا ہے. اس کا مطلب جسمانی طور پر بھی ہمیں سرفرازی ملتی ہے، اور روحانی طور پر بھی خدا ہمیں سرفرازی کرتا ہے، ہماری زندگی میں بڑے بڑے کام کرنا شروع کرتا ہے، اور ہمارے ایمان کا گراف جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے. آمین. تو نمبر 1
ہمیں خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے کیسے رہنا ہے؟ روشنی کے ساتھ. وہ ہمیں وقت پر کیا کرے گا؟ سربلند کرے گا. یہ میں نے یسوع مسیح کی مثال دی ہے. ہمیں اور بھی بہت سے ایسے خدا کے لوگ نظر آتے ہیں جو خدا کی تابعداری میں چلتے رہے اور خدا نے انہیں بہت سرفراز کیا جسمانی اور روحانی طور پر. جیسے یوسف بھی تھا، خدا نے بچپن میں اس کے ساتھ کلام کیا تھا کہ میں تجھے سرفراز کروں گا، اور خدا نے اس کو پھر اپنے وقت پر، ایک دم نہیں، اپنے وقت پر اس کو سرفراز کیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد کو بھی خدا نے سرفراز کیا، اور موسیٰ کو بھی خدا نے سرفراز کیا، پطرس کو بھی خدا نے سرفراز کیا. آمین. بہت سی ہمیں گواہیاں ملتی ہیں بائبل مقدس میں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے گواہوں کا ایک بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے. آمین. گواہوں کا ایک بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے. ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جاتے، لیکن ہمیں بھی اس بادل میں شریک ہونا ہے تاکہ اس بادل میں کیا ہو جائے؟ اضافہ ہو جائے. آمین. دوسرے نمبر پر اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو، کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے. یاد رکھیں ہمارا خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کی فکر کرنے والا خدا ہے. وہ نہ صرف ہماری فکر کرتا ہے بلکہ وہ تمام مخلوق کی فکر کرتا ہے. آمین. تو کیونکہ وہ اپنا سورج جو ہے نیک و بد پر بھی چمکاتا ہے، اور اپنا می جو ہے وہ راست باز اور ناراستوں دونوں کے لیے برساتا ہے. آمین. اس کا مطلب وہ ساری مخلوق کے لیے فکر کرتا ہے، لیکن جو اس کی قربت میں، اس کی نزدیکی میں آ جاتے ہیں، ان کا وہ پھر خاص خیال کر رکھتا ہے. آمین. تو ہمیں عزیزو خدا کی اس بات کو سمجھنا ہے کہ اپنی فکریں ہم نے کس پر کرنی ہے؟ ڈالنی ہے خدا پر. خدا کا بندہ داؤد بھی کہتے ہیں زبور 37 میں، اپنی راہ خداوند پر ڈال دے اور اس پر توکل کر، کیونکہ وہی سب کچھ کرے گا. اس کا مطلب ہے کہ اپنی راہ اس پر ڈالنے کا مطلب ہے کہ اپنے معاملات ہم نے خدا کے آگے رکھنے ہیں. آمین. جب رکھنے ہیں تو پھر ہمیں خدا پر بھروسہ اور توکل بھی کرنا ہے کہ وہ ہمارے معاملات کو ٹھیک کرے گا. آمین. ہمارے معاملات میں ہماری مدد کرے گا، ہمارے مسائل کو حل کرے گا، ہمیں مشکلات میں سے نکالے گا، ہمیں آزمائشوں میں سے نکالے گا، کیونکہ وہ فکر کرنے والا خدا. آمین. یہ اس شخص کی بات ہے جس نے کسی وقت یسوع مسیح کو کہا تھا کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں اور تجھے ہماری فکر نہیں. لیکن جب وہ خط لکھتا ہے اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ خدا جو ہے ہماری فکر کرنے والا خدا ہے. اس لیے وہ کہتا ہے اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے. تو جب ہم خدا کی راہ پر چلیں گے تو ہم اپنی شخصی زندگی میں یہ تجربات حاصل کر سکیں گے کہ خدا ہماری فکر کرتا ہے. کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں خدا کی کام سے بلیسنگ کی ضرورت ہے. آمین. تو اس سے میں نے خود بھی سیکھا ہے کہ خدا ہماری فکر کرتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ تیسری بات جو خدا کا بندہ کرتا ہے وہ ہمیں اپنے دشمن ابلیس سے ہوشیار اور بیدار رہنے کے لیے بھی بات کرتا ہے. اگر کہ ہم خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے ہیں اور یہ بھی جانتے کہ خدا ہماری فکر کرتا ہے، لیکن ابھی تک ہم کہاں پر ہیں؟ اس دنیا میں ہیں. ابھی تک کہاں پر ہیں؟ ہم اس دنیا میں ہیں. اس دنیا میں ہمارا دشمن ابلیس دندناتا پھرتا ہے، شیر ببر کی طرح گرجتا ہے تاکہ وہ کسی کو ہار کھائے. لیکن اس کا اصل نشانہ جو ہے عام لوگوں کی نسبت خدا کے لوگ ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھیں جب خدا کے لوگ الرٹ ہوتے ہیں، ہوشیار ہوتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں، خدا کے ہتھیاروں سے لیس ہوتے ہیں، خدا کی نعمتیں ان کی زندگی میں ہوتی ہیں، تو وہ اس اختیار کو بھی استعمال کرتے ہیں اور ابلیس کو دلیری کے ساتھ کہتے ہیں لعنتی دفع ہو جا، تیرا میری زندگی پر
میری زندگی کے معاملات پر، میری زندگی کے میرے گھرانے پر کوئی اختیار، کوئی حصہ بکھرا نہیں ہے. لیو کمپلیٹ ان دا نیم آف جیسس. یسوع مسیح کے نام میں دفع ہو. اور کلام میں لکھا ہوا ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. جو کچھ کلام میں لکھا ہے وہ کچھ ہوگا. آمین. وہ بھاگے گا. ہم نے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرنا ہے. ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا، بلکہ خدا سے قوت، خدا سے مسا، خدا سے آگ، خدا سے کلام، خدا سے بلیسنگ لے کر ہم نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے اور غالب آنا. آمین. تو ہم نے ہوشیار رہنا ہے کہ کسی وقت وہ ہمیں کسی طرح سے دوڑ نہ لگائے. تو جب ہوشیار ہوں گے، بیدار ہوں گے، جاگتے ہوں گے روحانی طور پر، پھر اس کے سارے حربے، ہتھ کنڈے، منصوبے جو بھی ہمارے خلاف ہوں گے وہ سب ناکام ہو جائے. اور چوتھی بات، خدا کا بندہ کہتا ہے اب خدا جو ہر طرح کے فضل کا چشمہ، ہاللیلویہ، وہ ہر طرح کا فضل ہم پر کر سکتا ہے. آمین. اس کے فضل کے چشمے ہر وقت جاری و ساری رہتے ہیں. اب خدا جو ہر طرح کے فضل کا چشمہ ہے، جس نے ہمیں مسیح میں کیا کیا ہے، اپنے ابدی جلال کے لیے بلایا ہے. بہت بڑی بات ہے. اپنے ابدی جلال کے لیے، جہاں پر خدا خود رہتا ہے، اس جلال کے لیے خدا نے ہمیں بلایا ہے. ہم خدا کے بلائے ہوئے لوگ ہیں، عام لوگ نہیں ہیں. آمین. خدا کی بلاہٹ میں ہیں، خدا کے بلائے ہوئے لوگ ہیں. اس نے اپنے ابدی جلال کے لیے بلایا ہے. اور لکھا کہ تو تمہارے تھوڑی مدت تک دکھ اٹھانے کے بعد وہ آپ ہی تمہیں کیا کرے گا، کامل، قائم اور مضبوط کرے گا. خدا ان کو ان مصیبتوں میں رہنے نہیں دیتا. اور پطرس بھی کہتا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو آزمائش میں سے نکال لینا جانتا ہے. خدا کے لوگوں پر آزمائشیں، مشکلات آتی ہیں، لیکن خدا ان کو نکال لیتا ہے. تو ہمیں یاد رکھنا کہ ہم خدا کے خاص برگزیدہ لوگ ہیں. آمین. اس کی خاص ملکیت ہے، اس کی خاص میراث ہیں. اس نے اپنے ابدی جلال کے لیے ہمیں بلایا ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے. اور ہم نے اس ابدی جلال میں داخل ہونا ہے. اور خدا ہماری کیا کرتا ہے، اس دھرتی پر کانٹ چھانٹ کرتا رہتا ہے. اور کانٹ چھانٹ کر کے ہمیں کیا کرتا ہے، وہ کاملیت کی طرف لے کر جاتا ہے. وہ آپ ہی تمہیں کیا کرے گا، کامل کرے گا. آمین. ہماری کانٹ چھانٹ کرے گا، ہماری زندگی سے وہ چیزیں نکال دے گا اور کامل کر کے خدا باپ کے سامنے پیش کرے گا. اور اپنے میں کیا رکھے گا، قائم رکھے گا. آمین. وہ ہمیں تقویت دیتا رہے گا. وہ مختلف طریقوں سے ہماری مدد کرتا رہے گا، ہمیں زور دیتا رہے گا تاکہ ہم اس میں قائم دائم رہیں. اور پھر ہم تیسرے نمبر پر دیکھیں، وہ ہمیں مضبوط کرے گا. اتنا مضبوط کر دے گا کہ کوئی چیز ہمیں خدا کی محبت سے اور مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکے گی. جیسے خدا کا بندہ پولس بھی کہتا ہے، کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا. آمین. آگے بہت سی باتیں ہیں جن کا وہ ذکر کرتا ہے کہ وہ چیزیں ہمیں خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی. یاد رکھیں، کوئی حالات ہمیں خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکیں. تلوار ہمیں خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی. بھوک، پیاس، ننگ، کوئی چیز ہمیں خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکے گی. یاد رکھیں، اس لیے خدا، کیونکہ خدا ہمیں اتنا مضبوط کرے گا، وہ ہمیں کامل، قائم اور مضبوط کرے گا تاکہ ہم مضبوط رہ کر اس دھرتی پر اپنے ٹارگٹ کو حاصل کریں. تو آخری بات وہ کہتا ہے کہ خدا ابلا بات اسی کی سلطنت رہے. آمین. آمین. یاد رکھیں کہ اس دنیا کی جتنی بھی سلطنتیں ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں، کیونکہ پطرس کے خط میں لکھا ہے، زمین ہے، دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہیں. یعنی دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن جو جتنی بھی سلطنتیں بادشاہتیں ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی، لیکن خدا کی سلطنت ہمیشہ قائم رہے گی. اس لیے ہمیں خدا کی بادشاہی کے لیے
اپنے آپ کو تیار کرنا ہے تاکہ جب ہمارا خداوند یسوع مسیح بادلوں پر ہمیں لے کر آئے تو ہم اڑ کر اس کا استعمال کریں اور اس بادشاہی میں ہم عزت کے ساتھ پہنچائیں. گاڈ بلیس یو. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. خداوند آپ سب کو بہت برکت دے, آپ کو توفیق دے کہ آپ خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے رہیں اور آپ اپنی فکریں خدا پر ڈالیں, ایمان میں زندگی گزاریں اور اپنے دشمن ابلیس سے بھی ہوشیار رہیں اور اپنے آپ کو خدا کی ابدی بادشاہی کے لیے تیار کریں, ابدی جلال کے لیے تیار کریں, کیونکہ خدا کی بادشاہی ہمیشہ قائم رہنے گا. گاڈ بلیس. آمین آمین. خدا کے خادم نے بڑے عمدہ طریقے سے اور بڑے احسن طریقے سے ہمیں سکھانے کی کوشش کیا ہے کہ ہمیں خدا کے ہاتھ کے نیچے رہنا ہے, فروتنی سے رہنا ہے, شیطان کا مقابلہ کرنا ہے اور وہ ہم پر ہر قسم کا فضل ہم پر انڈیلے گا. تو میرا ایمان ہے اس لائیو اسٹریمنگ کے تھرو. تو ابھی جو لوگ ہمیں واچ کر رہے ہیں, اگر ان کی کوئی پریئر ریکویسٹ ہے, جو لوگ دکھی ہیں, پریشان ہیں, غم زدہ ہیں اور طرح طرح کی مصیبتوں میں, دکھوں میں مبتلا ہیں, بیماریوں میں مبتلا, بھی ہم خدا کے خادم کے ساتھ مل کر ان کے لیے Praise the Lord. Hallelujah. خدا موجود ہے. Praise the Lord. اس نے کہا کہ جہاں میرے نام سے 2 یا 3 جمع ہوں میں ان کے درمیان حاضر ہوں. ہمارا خداوند ہمارے درمیان ہے اور ہمیں ایمان کے ساتھ اپنے ہاتھ اپنے دل پر رکھنے ہیں اور چھوٹی سی دعا کرنی ہے اپنے اس معاملے کے لیے جو بھی آپ کا معاملہ ہے. جیسے آپ کہیں کہ میری ہارٹ کی تکلیف ہے تو خدا سے کہیں خدا میری ہارٹ کی تکلیف اس کو ٹھیک کر. اس طرح سے اور بھی کوئی پرابلم ہے وہ آپ خدا کے آگے رکھیں. ہم خدا کے خادم مل کر آپ کے لیے دعا کریں گے اور خدا آپ کی زندگی میں اپنی قدرت کو, اپنے عجیب کاموں کو ظاہر کرے گا. ہاللیلویا. ہم نے خدا کی قدرت کو دیکھا ہے کہ کثرت کے ساتھ کام کرتی ہے زندگیوں میں. مہربان زندہ آسمانی باپ, تو جو لامحدود قدرت اختیار کا مالک ہے, ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے, ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے اپنی محبت کی ڈوری میں ہمیں باندھ رکھا ہے اور ہمیں تو نے اپنی پہچان دی ہے اور ہمیں اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے اپنے فرزند بنایا ہے, اپنی خاص ملکیت اور میراث ٹھہرایا ہے. ہم بڑے دعوے اور فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہم تیرے لوگ ہیں اور تیری چراگاہ کی بیڑے ہیں اور تو ہمیں نام بنام جانتا ہے. تو نے ہماری صورت اپنی ہتھیلی پر کھود رکھی ہے. ہماری شہر پناہ ہمیشہ تیرے سامنے رہتی ہے. میں اپنے ان تمام عزیزوں کے لیے خدا کے خادمین کے ساتھ مل کر منت کرتا ہوں. تیرے پیارے لوگوں نے اپنے جو بھی مسائل تیرے حضور رکھے ہیں, چاہے بیماری کی شکل میں ہیں, چاہے وہ گھریلو معاملات کے تعلق سے ہے, چاہے وہ کاروباری معاملات ہیں, چاہے وہ کام کاج کے تعلق سے ہیں, کسی بھی معاملے کے تعلق سے ہیں, منت اور درخواست کرتا ہوں اپنے پیارے لوگوں پر اپنی شفقت, رحمت اور قدرت والا ہاتھ بڑھا اور اپنے پیارے لوگوں کی زندگی میں اپنی الہی قدرت کو, اپنے الہی جلال کو ظاہر کرے. خدا ہر طرح کے بندنوں سے اپنے لوگوں کو آزادی, رہائی اور چھٹکارا عطا کر. ہر طرح کے ان کے مسائل, چاہے وہ گھریلو ہیں, چاہے کام کاج کے تعلق سے ہیں, اپنے بیٹے یسوع کے نام سے ہر طرح کے مسائل کو حل کرے. خدا اور جلال کے بادشاہ اور کوئی ابلیسی حملہ ہے کسی زندگی پر, تیرے بیٹے یسوع کے نام سے وہ مکمل طور پر لعنتی کا اثر زندگیوں میں سے جائے, مکمل طور سے جائے. ہر طرح کے بندھن ٹوٹے, ہر طرح کے جوے کھل جائے, لعنتی دفع ہو جائے, جہاں سے آیا ہے واپس جائے, کبھی لوٹ کر مت آئے. جلال کے بادشاہ اپنی پناہ میں اپنے لوگوں کو رکھ اور اے خدا اپنی قربت اور اپنی نزدیکی اپنے لوگوں کو عطا کر اور اپنے لوگوں کی تمام روحانی, جسمانی, مالی ضرورتوں کو اپنے الہی خزانے سے پورا کرے. خدا اور اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے. ہاللیلویا.
तेरा हाथ सदा तेरे प्यारे लोगों पर बड़ा रखे, ठहरा रखे, और ये तेरे प्यारे लोग खानदानों समेत तेरी कुर्बत, तेरी नज़दीकी, तेरे जलाल में बढ़े और तुझसे रूहानी, जिस्मानी, माली बरकत हासिल करते हुए बहुत सी जिंदगियों के लिए बायस से बरकत और तेरे जलाल का सबब बने, यीशु मसीह के कादर नाम से, आमीन। हम इस वक्त मिलकर खुदावंद की सिखाइदों में शरीक होंगे। सब मेरे साथ दुआ में शामिल हो। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस हम अपने कर्जदार को कर्ज माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज मुआफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। जो बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त व शराकत हम सबों के साथ, हमारे घरानों के साथ और दुनिया के तमाम मुक़द्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। यकीनन आप सब ने बरकत पाई है। तो इस पेज को लाइक करें, फॉलो करें, और जो लोग हमें YouTube पर देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। गॉड ब्लेस यू।